الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر قدم بقدم پڑاؤ بپڑاؤ آگے بڑھ رہا ہے اور منزل حج کے اختتام کے قریب تک الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تقریباً حج کے تمام فرائض اور ارکان کو سیکھ لیا اور واجبات میں سے بھی 4 واجبات کو الحمدللہ سیکھ لیا۔ آج کے پڑاؤ میں ہم حج کے 5ویں واجب یعنی حج کے سعی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ طواف زیارت اور اس کے متعلقات یعنی اس کی ضمنی 3 کام، واجب الطواف، ملتزم پر دعا اور آب زمزم پینے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد مطاف میں پھر آ جائے بندہ اور حجر اسود کا استعلام یا اشارہ استعلام کر کے حج کی سعی کے لیے صفا کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ اگر حلق اور قصر کے بعد طواف زیارت کیا ہے تو طواف بھی احرام کے بغیر ہوگا یعنی سادہ کپڑوں میں، اور لہذا سعی بھی سادہ ہی کپڑوں میں کی جائے گی، اور اگر طواف زیارت حلق یا قصر سے پہلے کیا ہے تو سعی بھی حالت احرام میں ہی ہوگی، حالت احرام میں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ احرام کی پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ سعی کرنا واجب ہے، لہذا اگر کسی شخص نے بلا عذر سعی ترک کر دی اور اپنے وطن واپس آ گیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔
طواف زیارت اور حج کی سعی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے تمام عازمین حج انشاءاللہ مینا واپس آئیں گے، اور جتنی راتیں ہیں وہ مینا میں ہی گزاری جائیں گی۔ مینا کے علاوہ کسی اور جگہ رات کا رہنا مکروہ ہے، البتہ اگر طواف زیارت کے سلسلے میں اور سعی کے سلسلے میں مکہ مکرمہ یا راستے میں رات کا کچھ حصہ یا اکثر حصہ گزر جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مینا آ کر کن اعمال کا اہتمام کرنا ہے؟ تو کوشش وہی ہے کہ ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات، دعاؤں میں اور نماز باجماعت کا اہتمام۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو توفیق عطا فرمائی اور ہمت اور طاقت اس نے کی تو مسجد خیف جو کہ مینا کے بالکل ابتدا میں ہے، وہاں پر بھی ہم کوشش کریں کہ نماز پڑھنے کا کوئی نہ کوئی نماز وہاں بھی پڑھ لیں، اس کا بھی اہتمام ہو جائے، کیونکہ یہ بہت بابرکت جگہ ہے اور بہت سارے انبیاء کرام نے یہاں پر نمازیں ادا کی ہیں، خصوصاً اس کے بیچ میں جو قبہ ہے، اس کا جو محراب ہے، اس جگہ نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ لوگوں سے یہی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی یہی جگہ تھی۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے، اگر آپ نہیں جا سکتے یا نہ گئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اپنے ہی خیموں میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو قبول منظور فرما دے اور ہمیں اسی طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے صحابہ کرام نے جیسے حج ادا کیا، اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔